بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نفسیات کے مطابق کچھ جسمانی اشارے جس کا مطلب ہے کہ سامنے والا آپ کو پسند کرتا ہے۔ زیادہ دیر تک آنکھوں میں دیکھنا، جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ جھک جاتا ہے، وہ آپ کی باڈی لینگویج کی عکاسی کرتا ہے، وہ آپ کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کی سفیدی سے اظہار کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار 20 سال سے 33 سال کی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مستقبل کے بارے میں زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق ایک سے زیادہ بار دہرائی جانے والی غلطی ایک فیصلہ ہے، 2 سے زیادہ بار دہرائی جانے والی غلطی عادت ہے، اور 3 سے زیادہ بار دہرائی جانے والی غلطی کسی کا کردار ہے۔ نرم دل لوگوں کے بارے میں نفسیاتی حقائق۔ نرم دل لوگوں کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنا درد ظاہر نہیں کرتے۔ نرم دل لوگ تنہا رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ لطیفوں سمیت ہر چھوٹی بات کو ذاتی طور پر لیتے ہیں، وہ اپنے آنسو اور سیلاب کو اپنے اندر چھپاتے ہیں جس میں وہ اکیلے ہیں، وہ معافی مانگتے ہیں اگرچہ ان کی غلطی نہ ہو، وہ بے چینی اور ڈپریشن کا جلدی شکار ہوتے ہیں۔ نفسیات کے ماہرین کے مطابق جن بچوں کو بچپن میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سزا دی جائے یا شرمندہ کیا جائے، وہ بڑے ہو کر مسلسل وضاحت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آملہ کیمیائی اور غذائی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آملہ سب سے پہلے تو صافی خون ہے، یعنی خون صاف کرتا ہے، دل، جگر، دماغ، آنکھوں اور پٹھوں کو تقویت دیتا ہے، پیاس بجھاتا ہے اور ذہن کو تیز کرتا ہے۔ دل کو طاقت دینے میں آملے میں خصوصی تاثیر پائی جاتی ہے، یعنی دل کے فاسد مادوں کو صاف کرتا ہے۔ آملہ معدے کی تیزابیت سے محفوظ رکھتا ہے۔ آملے میں قدرتی طور پر جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس کے باعث آملے کا استعمال جسم کو انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، یعنی دفاعی سسٹم کو مضبوط کرتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے جادوئی کام کرتے ہیں۔ یہ چنے وزن کم کرنے کے لیے بھی کھائے جا سکتے ہیں، البتہ ہم ان چنوں کو کھاتے ہوئے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم چنے چھلکے کے بغیر کھاتے ہیں، اور چنے کھانے کے بعد ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم فوری طور پر پانی پی لیتے ہیں۔ یہ دونوں طریقہ کار صحت کے خلاف ہے، اور اس طرح کرنے کے بجائے فائدے کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ چنے کے چھلکوں میں بہت زیادہ آئرن پایا جاتا ہے، اور یہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے قدرت کا بہترین قسم کا تحفہ ہے۔ جو شخص لوگوں پر بھروسہ کرے وہ ذلیل ہوتا ہے، جو خود پر بھروسہ کرے وہ تھک جاتا ہے، جو اپنے مال پر بھروسہ کرے اس کا مال کم ہو جاتا ہے، جو اپنے علم پر بھروسہ کرے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ نہ تھکتا ہے، نہ کمی کا شکار ہوتا ہے، نہ گمراہی کا اور نہ ہی ذلت کا۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ بانٹ کر آ رہا ہو۔ لا علاج بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے الائچی والا دودھ پینا نہایت مفید ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق دنیا میں تقریباً 97% لوگ نیا پین خریدنے کے بعد پہلا لفظ اپنا نام لکھتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر ہم خوشی سے روئیں تو پہلا آنسو ہماری دائیں آنکھ سے، اور غم سے روئیں تو بائیں آنکھ سے نکلے گا۔ گرمی میں سستی پیدا ہونے کی وجہ جسم میں نمکیات کا کمی ہونا ہے۔ گرمیوں میں پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ صبح جاگنے میں جلدی کیا کرو، دماغی طاقت قائم رہے گی۔ ایسے لوگ جو باہر دھوپ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دھوپ میں زیادہ نہیں نکلتے۔ اگر کسی کام کے لیے آپ 2 پلان بناتے ہیں تو زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ کے دونوں پلان کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے فوکس تقسیم ہو جاتا ہے۔ کافی اور چائے کا کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ یہ ہونٹوں کو کالا کر دیتی ہے۔ کمرے میں کلونجی کی دھونی دینے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ نہار میں روزانہ سیاہ انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جب بھی بخار تنگ کرنے لگے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر مل لیں، بخار اتر جائے گا۔ جو انسان دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر پیتا ہے اس کا ذہن اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر الو سے بھی تیز ہوگی۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو،
چند دنوں میں وزن میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ انسان جتنا ذہین ہوتا ہے اتنا ہی تیز سوچتا ہے، لیکن اتنا تیز وہ لکھ نہیں سکتا۔ اس لیے ذہین لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ اکثر خراب ہوتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو یہ جسم میں پانی کی کمی کی علامت ہے۔ آنکھوں کے مرض کی شکایت ہو تو مچھلی کھانا آنکھوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ سفید رنگ کے لباس پہننے سے جلد نرم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جو رات کے وقت سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ جوڑوں کے درد کا شکار نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ کھیرا استعمال کرنے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ کولیسٹرول لیول معتدل رکھنے کے لیے بازاری خوشبودار تیل کے بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ مچھلی کا سوپ پینے سے آپ کبھی اندھے نہیں ہوں گے۔ چنے اور خشخاش کی پھکی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور کبھی زکام نہیں ہوتا۔ سوتے وقت الٹا کبھی مت سوئیں ورنہ یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ کیکر کی لکڑی کی مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کو بہت مشورے دے رہے ہوتے ہیں اکثر خود وہی لوگ بہت سے مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ اگر سبزی کو جلدی پکانا ہے تو سبزی میں 2 چمچ دودھ ڈال دینے سے سبزی جلدی پک جائے گی۔ سفر کرنا دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے، یہاں تک کہ کسی شخص کے دل کی بیماری اور مایوسی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 20 سیکنڈ سے زیادہ آپ کے گلے لگتا ہے تو آپ کا اس پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ ناک میں کیڑا وغیرہ چلا جائے تو انگلی پر ارکے گلاب لگا کر ناک میں ڈال دیجئے، کیڑا فوری نکل آئے گا۔ بچوں کو اخروٹ کے مغز رات کو سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ 2 ہفتوں تک روزانہ چنگم چبانے سے مریضوں میں بے چینی، ڈپریشن، تھکاوٹ اور دیگر ذہنی امراض میں کمی آتی ہے۔ گھی کی روٹی کے بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ ایک تحقیق کے مطابق داڑھی والے مرد کلین شیف مردوں سے زیادہ حسین اور پرکشش ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو 5 خوشخبریاں سنانے کے بعد ایک بری خبر سنا دی جائے تو اپنی تمام خوشیاں بھول جائے گا اور بری خبر کے غم میں پڑ جائے گا۔ اگر آپ کو لوز موشن ہو تو کیلے پر سیرا لگا کر کھائیں۔ زخم پر لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ کالا نمک، سونف، مصری اور اجوائن لے کر ان کی پھکی بنا کر رکھ لیں اور 1/4 چمچ روٹی کھانے کے 5 منٹ بعد ہاتھ کے ساتھ کھائیں۔ پانی کے ساتھ کھائیں، سب کھایا پیا ہضم ہوگا۔ بال گرتے ہوں اور کمزور ہوں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 دفعہ لگا کر 3 گھنٹے بعد سر دھو لیں۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف ملا کر پی لیں تو بخار تیزی سے کم ہوگا۔ کھانا کھانے کے درمیان کم سے کم 5 گھنٹوں کا وقفہ ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے پکائے ہوئے کھانے کی بجائے دوسروں کا پکا ہوا کھانا زیادہ بہتر لگتا ہے، حالانکہ اگرچہ دونوں کھانے بالکل ایک جیسے ہی کیوں نہ ہو۔ جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتا ہے اس کی جلد 90 سال تک بھی نہیں پھٹے گی۔ طبی ماہرین کے مطابق خوش رہنے اور بالوں کی صحت مند ہونے کی آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ خوش رہیں۔ جو لوگ تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں وہ روزانہ کھجور کھایا کریں، 2-3 دن میں کمزوری اور تھکاوٹ سے نجات مل جائے گی۔ معدہ صاف اور صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو 1 دن چھوڑ کر تخم ملنگا یا اسبغول کا چھلکے کا استعمال کریں۔ جو روز 1 کچوا کھجور کھانے کا عادی ہو اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ آملہ معدے اور آنتوں میں فاسد مواد کو جمنے نہیں دیتا، صفر اور خون کی حرارت کو تسکین دیتا ہے، بھوک کھولتا ہے۔ اس کا پانی نکال کر آنکھوں میں ڈالا جائے تو بینائی تیز کرتا ہے۔ آملے کا استعمال آج کل شیمپو اور دوسری مصنوعات میں بھی کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بالوں کو سیاہ کرتا ہے اور بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آملے کو پانی میں بھگو کر اور مہندی اور وسمہ ملا کر بالوں پر لگائیں تو خوب کالے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اس میں 10 انتہائی اہم اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت اور نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان اجزاء میں حیاتین سی، حیاتین لیکسی، فیرول، فاسفورس، کیلشیم، قبض کشا ریشہ دار اجزاء، معدنی نمکیات اور لحمیاتی اجزاء شامل ہیں۔ نیند کا نہ آنا گردے خراب ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔
جب آپ کے گردے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کے جسم سے فاسد مادوں کا اخراج نہیں ہوتا اور یہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خون میں ان فاسد مادوں کی زیادتی نیند میں کمی کا باعث بنتی ہے اور اس طرح جب آپ نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کے گردوں کے کام کرنے کی صلاحیت مزید کم ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو گردوں کے کسی موذی مرض کا شکار ہوتے ہیں، ان میں نیند کی کمی بہت عام سی بات ہے۔ اسے سلیپ ایپنیا بھی کہتے ہیں۔ سلیپ ایپنیا ایک ایسا عارضہ ہے جس میں مریض کے سوتے ہوئے سانس بند ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا صرف کچھ سیکنڈز یا کچھ منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پھر جیسے ہی سانس بحال ہوتا ہے تو ایک بہت بلند آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ گوری رنگت کی خواہش ہر انسان کی ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس کے لیے طرح طرح کی کریمیں اور دیگر چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر بے انتہا خرچ بھی آتا ہے اور پھر بھی بعض اوقات خواہ فاقہ نہیں ہوتا۔ ذیل میں رنگ گورا کرنے کے لیے سستا اور آسان ترین نسخہ بتایا گیا ہے، جس کے استعمال سے آپ اپنے رنگت میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ اجزاء: شہد ایک کھانے کا چمچ، ڈسپرین کی گولی 6 سے 8 عدد، نمک 1 چٹکی۔ بنانے کا طریقہ: سب سے پہلے ایک گلاس پانی میں 6 سے 8 گولیاں ڈسپرین شامل کر کے حل ہونے کے لیے رکھ دیں، یعنی پانی میں حل ہو کر پانی گاڑھا ہو جائے۔ آپ گولیوں کی تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں۔ پھر اس میں 1 کھانے کا چمچ شہد شامل کریں، 1 چٹکی نمک شامل کریں۔ تمام اجزاء کو اچھی طرح حل کر کے 10 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پیسٹ تیار ہے۔ لگانے کا طریقہ: سب سے پہلے پانی سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ اب اس محلول کو چہرے اور گردن پر لگائیں۔ 20 منٹ لگا رہنے کے بعد چہرہ دھو لیں۔ انشاءاللہ نتائج دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ گرمیوں کے موسم میں منہ میں اکثر چھالے یا زخم ہو جاتے ہیں، وہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تاہم جب آپ اس سے متاثر ہوں تو کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ تکلیف الگ ہوتی ہے اور آپ ان کا علاج چاہتے ہیں تاکہ ان چھالوں یا زخم سے جلد نجات پا سکیں۔ اگر آپ کو بھی اس مسئلے کا سامنا ہے تو یہ گھریلو ٹوٹکے آپ کے درد میں تیزی سے کمی لانے کے ساتھ ساتھ چھالوں یا زخم کو ختم کرنے میں بھی مدد دیں گے۔ بیکنگ سوڈے سے علاج: بیکنگ سوڈا الکلائن ہوتا ہے جو اس تیزابی کیفیت کو معمول پر لاتا ہے جو منہ کے چھالوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ یہ بیکٹیریا کو ختم کر کے ان چھالوں کے فوری علاج میں مدد دیتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے 1 چائے کے چمچ بیکنگ سوڈے کو آدھے کپ گرم پانی میں ملائیں اور اس سے کلیاں کریں۔ ٹی بیگ سے علاج: چائے میں ایک الکلائن ہے جو چھالوں یا زخم کی تکلیف بڑھانے والے تیزابیت کو معمول پر لاتی ہے، جبکہ اس میں ایسی اجزاء بھی شامل ہیں جو تکلیف میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک استعمال شدہ ٹی بیگ کو 5 منٹ تک چھالے یا زخم پر لگائے رکھیں تو آپ کو ریلیف محسوس ہوگا۔ ہائیڈروجن پر آکسائڈ سے علاج: ہائیڈروجن پر آکسائڈ ایک طاقتور جراثیم کش محلول ہوتا ہے اور یہ منہ کے چھالوں یا زخم کو انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس محلول کو ماؤتھ واش کی طرح استعمال کریں، تاہم اسے نگلنے کی کوشش نہ کریں۔ نمکین پانی سے علاج: نمک ملے پانی سے 30 سیکنڈ تک کلیاں کریں تاکہ چھالوں کے ختم ہونے کا عمل تیز ہو جائے۔ سوڈیم کلورائڈ پانی میں مل کر ٹشوز کے گرد جا کر زخموں کو ٹھیک ہونے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ وٹامن ای سے علاج: وٹامن ای کے کیپسول کو کاٹ لیں اور اس کے محلول کو متاثرہ حصے پر لگا دیں۔ یہ تیل چھالے پر ایک کوٹنگ بنا دے گا جو اسے انفیکشن سے تحفظ دے گی اور جلد ٹھیک ہونے میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ ایلو ویرا سے علاج: ایلو ویرا جیل بھی منہ کے چھالوں یا زخموں کو ٹھیک کرنے کا عمل تیز کر دیتا ہے، جبکہ درد میں بھی کمی لاتا ہے۔ ایک صاف چمچ کے ذریعے اس جیل کی کچھ مقدار براہ راست متاثرہ حصے پر لگائیں اور ضرورت پڑنے پر اس عمل کو دہرائیں۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے 2 چمچ السی بیج، 1 چمچ سویا کے بیج رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ پیس کر لیموں رس 1 چمچ، شہد 1 چمچ ملا کر پی لیں۔ 3 ہفتے میں پیٹ کے نٹ کس جائیں گے اور ڈھیلا پن ختم ہو جائے گا۔ ہر مزاج کو موافق ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ جس راستے پر آپ چلنے کا انتخاب کرتے ہیں وہ صرف آپ کا راستہ ہے۔ اس سیارے پر رہنے والا کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ ایک قدم چلنے کا پابند نہیں۔ یہ درست ہے کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اچھی بات ہے، لیکن دوسروں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آپ کے اچھے گمان پر پورا اتریں
بالکل الگ بات ہے۔ کسی سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ فرشتہ بن جائے گا صرف اس لیے کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ گمان کر لیا۔ اپنے راستے پر ایسے چلیں جیسے آپ اس زمین پر تنہا رہ رہے ہوں۔ لوگ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ آپ کے ان کے بارے میں پرانے خیالات آپ کے اپنے ہیں، ان کے نہیں۔ اگر ایک ماہر درزی آپ کے لیے ایک کپڑا اتارے اور آپ 1 ماہ بعد اپنا ناپ دوبارہ کر لیں تو کیا آپ کا پرانا ناپ ہی کام آئے گا؟ آپ بھی ایک ماہر درزی بنیں۔ آپ آج سے 1 سال پہلے والے شخص نہیں ہیں تو دوسرے سے بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ ویسے ہی رہیں گے۔ کبھی اس شخص کی طرف واپس مت جاؤ جس نے تمہیں نظر انداز کر دیا ہو۔ زندگی میں سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرف لوٹتے ہیں جنہوں نے ہمیں ایک بار چھوڑ دیا ہو۔ جو دل ایک بار آپ کو توڑ چکا ہو وہ کبھی آپ کو جوڑنے نہیں آتا، بس دیکھنے آتا ہے کہ آپ اب تک بکھرے ہیں یا نہیں۔